وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين۔ سورہ اعراف کا 5واں رکوع ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سما جائے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ یعنی جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور تکبر کا مظاہرہ کیا، ان کا جنت میں داخلہ اتنا ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ سوئی کا ناکا سمجھ رہے ہیں نا آپ، جس میں وہ دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس میں سے یعنی ایک چیز جو بالکل قطعی ناممکن ہے، اس کے حوالے سے محاورہ ہے عربی کا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں گناہگاروں کو، مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی ان کے لیے بچھونا ہے، ان کا بستر بھی وہی ہے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر سے اس کا اوڑھنا بھی وہی ہے، اوڑھنا بچھونا جہنم ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے ہمیشہ انہی جنتوں میں، انہی باغات میں۔ یہاں درمیان میں ایک، جیسے ہم کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، جملہ معترضہ ایک آیا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ۔ یہ بڑا ایک اہم ہے پوائنٹ یہاں پر آیا۔ مراد یہ ہے کہ جنت، اللہ نے کہا کہ نیک عمل کرو جنت میں پہنچو گے۔ یہ جنت اللہ نے ایسی نہیں رکھی کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو۔ اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم ایسے کر سکتے ہو تو یہ تمہاری مقدرت میں ہے، تمہارے امکان میں ہے، تم تھوڑی کوشش کرو تو اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ ہر انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے، تھوڑی سی محنت اور کوشش ہے، اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے۔ اور اگر اس تک پہنچنا ناممکن ہوتا تو پھر جو لوگ رہ گئے پیچھے، ان کا تو پھر کوئی جرم نہیں تھا، اس لیے کہ جو اس تک پہنچنا ہی ناممکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جہنم تو تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے بس کے اندر ہے، البتہ ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں کدورت ہوگی، کوئی خفگی ہوگی، کسی کے حوالے سے کوئی شکایت ہوگی،
تجری من تحتہم الانہار، اور ان جنتوں میں، ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی جب اہل جنت کو داخل کیا جائے گا جنت میں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب اہل ایمان ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، لیکن دنیا میں اکٹھے رہتے ہوئے کبھی کسی سے کوئی رنجش ہو گئی، کوئی شکایت ہو گئی، کسی کے حوالے سے کوئی دل میدہ ہو گیا کسی وقت، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم داخل کریں گے تو یہ دلوں کے اندر سے جو خفگی ہے اس کو نکال دیں گے، بالکل صاف ستھرا کر کے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اس وقت اہل جنت کہیں گے، یہ ترانہ حمد ہے، شکر کا ترانہ، کہ تمام شکر سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ کتنے مراحل طے کر کے اب وہ یہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہے جو ایک مرتبہ وہاں داخل ہو گیا اب ابد الآباد کے لیے اس کے لیے جنت ہے۔ تو کتنا شکر، کتنا فضل ہے اس کا کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ اس وقت جو شکر کے جذبات ہوں گے اس کا اس وقت ہم اندازہ نہیں کر سکتے اہل جنت کے اندر۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہماری دستگیری اور رہنمائی نہ فرمائی ہوتی، یہ اس کا کرم ہے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً لائے تھے ہمارے رب کے رسول حق بات، سچی بات لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث ہوئے ہو، اور یہ بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال کا جو تم نے کیے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکار کے کہیں گے جنت والے دوزخ والوں کو، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ ہم نے تو پایا کہ جو بھی وعدے کیے تھے ہمارے رب نے ہم سے وہ سب سچے تھے، رب نے اپنے تمام وعدے ہم سے پورے کیے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی یہ پایا ہے کہ جو وعدے کیے تھے تمہارے رب نے وہ حق تھے اور سچ تھے؟ قالوا نعم، اہل جہنم کہیں گے، ظاہر بات ہے کہ سر جھکائیں اور شرمندگی سے کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا اور وعدہ پورا ہوا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا ان کے درمیان ایک پکارنے والا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ان پر جو ظالم تھے، حد سے گزرنے والے تھے۔ یہ کون ہے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے، دین کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ اعتراض، کوئی کجی پیدا کرنے کی کوشش۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کے تو وہ بالکل منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اہل جنت اور اہل دوزخ ان کی گفتگو ہو رہی تھی، فرمایا کہ ان کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی۔ یہ ابھی میدان حشر کے بعد کوئی جنت میں داخلے کے وقت کوئی ابتدائی مرحلہ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، وہ دیوار لگتا ہے اس میں کچھ برجیاں ہیں اور کچھ بالا خانے، وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو موجود ہیں۔ یعرفون کلا بسیماہم، اور وہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے۔ ایک طرف اہل جنت ہیں، دوسری طرف اہل جہنم ہیں، درمیان میں دیوار ہے، اور دیوار بھی شاید کوئی چوڑی سی ہے، اوپر جگہ ہے جیسے قلعے کی دیوار ہوتی ہے، اور اس پر کچھ لوگ ہیں، کچھ اس قسم کا منظر ہے۔ یہ اعراف میں کون لوگ ہوں گے ان کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جب وہ وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکی کا وہ جنت میں گیا، ہلکا رہ گیا وہ جہنمی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ کہ معاملہ جو ہے برابر ہو جائے گا، ٹائی ہو جائے گا، اس کا بھی امکان ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ان کا کیا فیصلہ ہوگا، اس کو تھوڑا مؤخر کیا جائے گا، وہ مقام اعراف پر ہوں گے۔ یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، کچھ عرصے کے لیے ان کو وہاں رکھا جائے گا، اور ان کے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے۔ یعرفون کلا بسیماہم، وہ پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی نشانی سے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور پکار کر کہیں گے وہ جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو،
لم يدخلوها، وہ خود تو ابھی داخل نہیں ہو پائے، وہم یطمعون، لیکن انہیں اس کا لالچ ہے اور توقع ہے کہ بالآخر وہ بھی جنت میں پہنچیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظر پھیری جائے گی جہنم والوں کی طرف، الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ تو اہل جنت ہی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، کوئی ان کا گردن گھما کے کہے گا ادھر بھی دیکھو یہاں بھی کچھ ہیں لوگ۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو ان کی زبان پہ الفاظ آئیں گے کہ اے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دینا، کہیں یہ انجام کہیں ہمارا نہ ہو جائے۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو کہ جن کو وہ پہچانتے تھے ان کی نشانیوں سے۔ یہ اہل اعراف وہی ہیں نا کہ جن کے نیکی اور بدیوں کا پلڑا برابر ہو گیا، تو ان کے روابط نیک لوگوں سے بھی تھے اور دوسری طرح کے لوگوں سے بھی تھے، تو وہ پہچان رہے ہوں گے سب کو، تو وہ پہچان کے کہیں گے، بعض جہنم والوں کو پہچان کر ان کو کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، تمہاری جمعیت، تمہارا جتھا ایک گینگ تھا وہ تو تمہارے کسی کام نہ آیا، وما كنتم تستكبرون، اور جو تم زمین میں تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، فرعون بن کے رہے تھے، وہ تو کسی کام نہ آیا۔ اهؤلاء الذين اقسمتم، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسم کھا کے کہتے تھے، یعنی اشارہ ہوگا اہل جنت کی طرف، لا ينالهم الله برحمہ، یہ شریف النفس لوگ، یہ پاکیزہ لوگ، اور تم ان کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے اور تم کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی۔ ادخلوا الجنہ، دیکھو ان کو حکم ہو چکا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، وہ جنت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اس شان کے ساتھ کہ نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہارے لیے کوئی غم اور حزن کا مقام ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو، پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی بہا دو، کچھ اس طرف بھی آ جائے، کچھ نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں۔ او مما رزقکم اللہ، یا وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں ان میں سے کچھ ادھر بھی سرکا دو ہماری طرف۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے کافروں کے لیے۔ بہرحال اہل جنت بھی شرافت سے یہ بات کہیں گے، لعن طعن نہیں کریں گے، بس صاف صاف کہہ دیں گے کہ بھئی ہم یہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے۔ یہ اب چیزیں ممنوع ہیں جہنم والوں کے لیے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج کے دن ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے، بھلا دیں گے جیسے کہ انہوں نے بھلائے رکھا تھا آج کے دن کی اس ملاقات کو، بھولے رہے دنیا میں، تو اب ہم نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے وہ کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے، واضح کیا ہے۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، اب وہ کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا انتظار اب اس کا ہے کہ جو آخری حقیقت ہے وہ ظاہر ہو جائے، جو انجام ہے وہ سامنے آ جائے۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن وہ حقیقت ظاہر ہوگی، وہ اللہ کا عذاب یا آخرت۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جو اس کو بھلائے بیٹھے تھے اس سے پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہاں آئے تو تھے ہمارے پاس رسول، حق لے کر آئے تھے، سچی بات لے کر آئے تھے، اب یاد آ رہا ہے۔ فہل لنا من شفعاء، تو ہے کوئی سفارش کرنے والا کہ فیشفعوا لنا، کہ ہمارے لیے کہ وہ سفارش کر دے اللہ کے ہاں۔ او نرد، یا کوئی امکان ہے کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، ایک موقع اور مل جائے، دنیا میں بھیج دیے جائیں۔
فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تاکہ پھر ہم وہ عمل کریں جو اس کے مختلف ہوں گے اس سے کہ جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے جو کچھ کیا نفس کی شرارتوں کی انتہا کر دی، اب اس کے برعکس سچے پکے مسلمان بن کر رہیں گے۔ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک حسرت اور خواہش تو ہوگی ان کی کہ انہیں دوبارہ بھیج کر ایک موقع دیا جائے، لیکن اس کا امکان کوئی نہیں۔ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے خود اپنے آپ کو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ سب چیزیں جو وہ افترا کرتے تھے، وہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر، غلط بیانیاں کرتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، تمہارا رب بے شک وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اور پھر متمکن ہو گیا عرش پر، یعنی تخت حکومت پر، پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، وہی ڈھانپتا ہے رات پر دن کو۔ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، رات کی چادر اڑا دیتا ہے دن کے اوپر، اور پھر دن جو ہے وہ پیچھے آ رہا ہے بڑی سرگرمی سے، بڑی تیزی سے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے پیدا کی ہیں سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بِأَمْرِهِ، یہ سب کے سب تابع دار ہیں اس کے حکم کے، مسخر ہیں، تابع ہیں، اس کے اصول اور قواعد کے پابند ہیں۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، جان لو کہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے۔ خلق اور امر سے ایک مفہوم اور بھی بعض نے ذکر کیا ہے کہ 2 عالم ہیں، عالم یعنی 2 مختلف جہان ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ایک عالم خلق ہے جس میں ہم ہیں، اس میں زمان اور مکان کا معاملہ ہے، قید ہے اس میں، اور یہ عالم جو ہے یہ فزیکل آبجیکٹس کا عالم ہے، آسمان ہے، زمین ہے، مٹی ہے، مٹی سے انسان بنایا، آگ سے جو ہے وہ جنات کو پیدا کیا۔ ایک عالم امر ہے، وہ ارواح کا عالم ہے، وہ الگ ایک عالم ہے، اس کے اندر ٹائم سپیس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ جو اس کے امر کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کہہ دے کن، اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بچے کو ایک جوان ہونے تک ایک وقت لگتا ہے، رحم مادر میں حمل ٹھہرنے سے لے کر بچہ پیدا ہونے تک ایک ٹائم ہے۔ تو یہ عالم خلق جو ہے وہ یہ ہے جس میں ہم ہیں، جو ٹائم اینڈ سپیس باؤنڈ ہے۔ لیکن وہ عالم امر اور ہے، وہ ہے اسی سے تعلق ہے ہماری روح کا۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہاں وقت گزرنے کا وہ معاملہ نہیں جو ہمارے یہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو آئے وہاں سے معراج سے اور واپس آ گئے، اور ابھی کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بہہ رہا تھا، یہاں ٹائم گزرا ہی نہیں تھا۔ تو وہ ایک دوسرا عالم ہے۔ تو یہ دونوں عالم اللہ ہی کے تخلیق کرتا ہے، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر، دونوں پر اسی کا اختیار ہے۔ الا لہ الخلق والامر، عالم خلق ہو یا عالم امر ہو، دونوں اسی کے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور وہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ کے جو رب ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑات کر، یعنی عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ، چپکے چپکے۔ یہ دعا کے آداب ہیں، سمجھ لیجیے۔ اللہ کو پکارنا یہ تو عین عبادت ہے، عبادت کا جوہر ہے دعا۔ لیکن کیسے دعا مانگو؟ چیخ پکار رہے ہوں؟ نہیں، گڑ گڑاتے ہوئے، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور بلند آوازی سے نہیں بلکہ اپنے منہ میں یا ہلکی آواز کے ساتھ۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد مت مچاؤ اس کے اندر اصلاح کے بعد۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اسے پکارا کرو خوف اور طمع کے ساتھ۔ یہ ایک اور ڈائمنشن ہے، دعا کے حوالے سے ہی ایک اور ہدایت دی گئی کہ جب اللہ کو پکارو، اس سے کچھ مانگو، تو بیک وقت کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک طرف
اللہ کا خوف بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے. بین الخوف والرجاء. یہ نہیں کہ بالکل انسان بے فکر ہو جائے، نہیں ہمارے تو کچھ ہو نہیں سکتا، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، ہم سے تو رب ناراض ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو شاید کوئی چہیتے ہو گئے. نہیں، ہر دم خوف اور خطرہ کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھوں، کوئی غلط حرکت سرزد نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اس کی ناراضگی کا اندیشہ اور خوف بھی ہر وقت رہے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، اور وہ امید بھی یقین کے پر ہونی چاہیے کہ یقیناً وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ رحم فرمائے گا. یہ دونوں کا کمبینیشن چاہیے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان سے زیادہ قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہی ہے کہ جو چلاتا ہے ہواؤں کو، جو خوشخبری لے کر آتی ہیں ابر رحمت سے پہلے. بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی باس ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ پیچھے بارش آنے والی ہے. تو گویا وہ پہلے ٹھنڈی ہوا جو آتی ہے، جھونکے آتے ہیں، وہ بارش کی خوشخبری لے کر آتے ہیں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا. یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو. یہ بادلوں کے اٹھنے کا منظر آپ حضرات تو بہت دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو ساحل کے قریب ہیں. جو ہم دور لاہور بیٹھے ہوئے وہاں تو کبھی کبھی بادل آتا ہے، تو لیکن یہ کہ یہاں سے اٹھتی ہیں، یہ سمندر سے بخارات بنتے ہیں اور پھر وہ بادل بنتے ہیں، اور ہوا ہے جو ان بھاری بادلوں کو اٹھائے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت. تو ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں کسی بنجر زمین کی طرف، مردہ زمین کی طرف، خشک زمین کی طرف. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ. اور پھر ہم نازل کرتے ہیں اس پر بارش کا پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اور پھر ہم نکالتے ہیں اسی زمین سے جو مردہ تھی ہر طرح کے پھل میوے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اسی طرح ہم نکال دیں گے مردوں کو تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. بنجر زمین ہے، بالکل ڈڈ پڑی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہریالی لہلہا رہی ہوتی ہے، اسی میں سے نکل آئی ہے سب کچھ. اسی طریقے سے اللہ کے ایک حکم سے اسی زمین سے مردے بھی جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے. والبلد الطیب. اور جو زمین زرخیز ہے، اچھی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ. اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، یعنی اس میں خوب زرخیزی آتی ہے، سرسبزی ہوتی ہے، اس میں سے انواع و اقسام کے پودے اور پھول اور پھل آتے ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور جو بنجر زمین ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا مگر کچھ ناقص جھاڑ جھنکاڑ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. دل کی زمین بھی اگر نرم ہوگی تو اس میں ایمان کی فصل لہلہائے گی، اور اگر منافقت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے دل کی زمین سخت ہے تو پھر کوئی شے اس پر اثر نہیں کر رہی. لیکن قرآنی آیات ہیں جو دل کی سخت زمین کو بھی نرم کر دیتی ہیں، ان میں یہ تاثیر ہے. کذالک نصرف الآیات. اسی طرح ہم تصریف آیات کرتے ہیں، یعنی ایک ہی آیت کے مضمون کو طرح طرح کے اسالیب میں بیان کرنا. لقوم یشکرون. ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر بجا لانے والے ہیں، جو قدردان ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه. اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں 6 قوموں کا تذکرہ ہے جن کی طرف اللہ کے رسول آئے، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. قرآن مجید میں انہی 6 رسولوں کا ذکر بار بار آیا ہے، اور اس جگہ پر یہ جو ان کا ذکر ہے تو زمانی ترتیب کے ساتھ آیا ہے، کرونولوجیکل آرڈر میں ہے. اس کی جو ترتیب زمانی ہے وہ بائبل میں زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں کہیں بہت سی جگہوں پر رسولوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن زمانی ترتیب سے نہیں ہوتا، آگے پیچھے بھی کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس مقام پر سورہ اعراف میں ترتیب زمانی کے ساتھ ہے، 6 کے 6 رسول. سب سے پہلے ہیں اس میں سے حضرت نوح علیہ السلام. لقد ارسلنا نوحا الى قومه. ہم نے بھیجا تھا رسول بنا کر نوح علیہ السلام کو
ان کی قوم کی جانب. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو کہا انہوں نے کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کو پوجو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا، کوئی بڑی آفت تم پر آ سکتی ہے جس شرک میں تم مبتلا ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہو. قال الملأ من قومه، تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. سب سے پہلے مخالفت ہوتی ہے قوم کے سرداروں کی طرف سے. انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ دعوت اگر پھیل گئی تو ہمارے مفادات کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، ہماری لیڈری جو ہے وہ ایک ایٹ سٹیک آ جائے گی. لہذا ریئیکشن سب سے پہلے سرداران قوم کرتے ہیں. قال الملأ من قومه، کہنے لگے سردار ان کی قوم کے، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، بھٹک گئے ہو، بہک گئے ہو. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں ہرگز بہکا ہوا اور بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں. کس کی جانب سے آیا ہوں؟ رب العالمین، بھیجنے والا وہ ہے جہانوں کا مالک. ابلغکم رسالات ربی، اور میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، جو سب کا رب ہے اس کے پیغامات لے کر آیا ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آئی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی جانب سے. علی رجل منکم، تعجب تمہیں اس بات پر ہے کہ تم میں سے ہی ایک شخص کے اوپر یہ نصیحت نازل ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے آئی ہے. لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور تاکہ تم پر رحم ہو. تو کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہے کہ تم جیسے ایک انسان کے اوپر یہ نصیحت اور وحی نازل ہوئی ہے؟ اور یہ اصل میں ان کا اعتراض تھا کہ رسول اگر آنا ہے تو کوئی فرشتے کو بھیجے اللہ، ہمارے جیسا انسان جو ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے یعنی حضرت نوح کو، تو ہم نے بچایا انہیں بھی اور جو ان کے ساتھ تھے اہل ایمان ایک کشتی میں. فی الفلک وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے، ان کی بصیرت جو ہے وہ اور بصارت دونوں سے محروم ہو چکے تھے. یہاں بڑے اختصار سے پوری حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ذکر آ گیا، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت نوح اپنی قوم میں 950 برس تک دعوت دیتے رہے ہیں، تب جا کے وہ مرحلہ آیا آخر میں. تو یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن انہوں نے گفتگو کی اور بات سنائی، اللہ کا پیغام سنایا، قوم نہیں مانی اور اس کے بعد جو ہے قوم کی بساط لپیٹ دی گئی. 1000 برس تقریباً ان کی عمر 1000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، بائبل میں ہے، اور انہوں نے تقریباً 950 برس تک دین کی دعوت دی. بالآخر یہ ہوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم نوح کے بعد جو قوم اس دنیا کے اندر ایک بڑی قوت کے طور پر ابھری ہے وہ قوم عاد ہے، چنانچہ انہی کا تذکرہ ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ان کی دعوت بھی وہی تھی کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، شرک سے باز آ جاؤ. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کو ناراض کرنے سے. قال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہا اس قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، انا لنراك في سفاهة، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کسی حماقت میں مبتلا ہو. وانا لنظنك من الكاذبين، اور ہمارا گمان تو یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو.
اب اس طرح کے اعتراض کر کے اصل میں وہ اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنا چاہتے تھے کہ نہیں، یہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو پٹڑی سے اترے ہوئے، معاذ اللہ۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے، کم عقلی نہیں ہے، بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو بھیجا ہوا ہوں، نمائندہ بن کر آیا ہوں پروردگار عالم کا۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں ہوں تمہارا بہت خیر خواہ اور قابل اعتماد، میں تو تمہاری بھلائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے ایک ایسے انسان کے ذریعے سے جو تم ہی میں سے ہے؟ یہ اس کا انسان ہونا جو ہے یہ رکاوٹ بن گیا ہے تمہاری حق کو قبول کرنے میں۔ یہ ہمیشہ تمام رسولوں کے ساتھ جو اعتراضات کیے گئے وہ ایک سے ہی تھے، انسان کی سوچ اور فطرت ایک جیسی ہے، چنانچہ ایک جیسے اعتراضات تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور ذرا یاد کرو کہ جب اس رب نے تمہیں سردار بنایا، جانشین بنایا قوم نوح کے بعد، پھر دنیا میں اقتدار اور غلبہ تمہیں ملا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور جسمانی اعتبار سے بھی تمہیں وسعت اور کشادگی عطا فرمائی ہے۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے، قوم عاد کے بارے میں، کہ بہت زیادہ قدآور اور تن مضبوط جسم والے لوگ تھے، ایکسٹرا آرڈینری، تو تمہیں جسمانی اعتبار سے بھی اس نے وسعت اور کشادگی عطا فرمائی ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، وہ کہنے لگے کہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم بندگی کریں ایک ہی اللہ واحد کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو وہ جو بہت سے معبود ہیں جن کو پوجتے رہے ہیں ہمارے باپ دادا، تمہارے کہنے پر ہم چھوڑ دیں انہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آؤ جس کی تم دھمکی سناتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اس لیے کہ رسول پھر وارننگ بھی دیتا ہے، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا کہ تم پر تو واقعہ ہو چکا ہے تمہارے رب کی جانب سے عذاب اور اس کا غصہ، اس کا قہر۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، وہ نام تم نے رکھ لیے ہیں تمہارے آباء و اجداد نے، جن کی حقیقت کوئی نہیں ہے، بت بنا لیے، ان کے نام رکھ لیے، کوئی معنویت نہیں ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس کے بارے میں کوئی دلیل سند یہ تمہیں نازل نہیں کی، عطا نہیں کی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو اب انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں حالت انتظار میں، یعنی اب آخری عذاب کا انتظار کرو۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو جب یہاں تک بات پہنچتی ہے تو پھر رسول کو اللہ بچا لیتا ہے، تو بچا لیا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی جو تھے ایمان لائے تھے، برحمت منا، خاص اپنی رحمت سے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جڑ کاٹ دی ہم نے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یہ جڑ کاٹنے والا عذاب کون سا ہوتا ہے جو رسولوں کی قوموں پر آیا کہ ایک بھی متنفس پھر باقی نہیں بچتا، کوئی ایک بچہ بھی اس قوم کا باقی نہیں بچتا، ٹوٹل جو ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ عذاب استیصال اسے کہتے ہیں، جڑ اکھاڑ دینے والا عذاب۔ اور یہ آتا تھا رسولوں کی قوموں پر جو رسولوں کا انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، تو بہرحال دعوت تو انہیں سال دی جاتی تھی، ایک سٹیج پر آ کر پھر یہ معاملہ ہوتا۔ وما كانوا مؤمنین، اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کے بعد ہم کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح کو، یہ حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے قوم سمود کی طرف۔
قوم عاد کی تباہی کے بعد اگلی سویلائزیشن جو آئی ہے وہ سمود ہے، ان کی طرف بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دعوت تو ایک ہی ہے سب کی، فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے، لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے۔ قوم نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے، فلاں سامنے چٹان ہے، پہاڑ ہے، اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو، گابن اونٹنی ہو، اور ہماری سامنے جو ہے آنکھوں کے سامنے سے برآمد ہو۔ معجزہ دکھا دیا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات آ رہے ہیں۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر بھیجی گئی ہے۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، اب اس کو چھوڑ دو کہ یہ کھائے اللہ کی زمین میں سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر اس کا جثہ تھا، 1.5 ڈول اس کا بہت زیادہ تھا، تو وہ جہاں بھی جاتی تھی چرنے تو باقی جانور وہاں سے جو ہے خوف زدہ ہو کے بھاگ جاتے تھے، اور جس کنویں سے پانی پیتی تھی تو وہ کنویں کو خشک کر دیتی تھی، تو وہ ان کے لیے ایک عذاب بن گیا، اور حکم یہ تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اسی لیے آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، گزند نہیں پہنچانی اس کو۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو آئے گا تم پر دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو کہ جب تمہیں اللہ نے بنایا تھا جانشین، خلیفہ بنایا، زمین کا کی خلافت تمہیں دی عاد کے بعد، قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم ہموار زمین پر محل تعمیر کرتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراشتے تھے اور گھروں کی شکل میں تراش کے گھر بنائے جاتے تھے، اندر ہی اندر جو ہے اس کو تراش خراش کر کے۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، تو یاد رکھو اللہ کے احسانات کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاتے رہو، دندناتے مت پھرو فساد مچاتے ہوئے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے بڑا تکبر کیا تھا، جنہیں بڑا گھمنڈ تھا، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان سرداروں نے کہا ان غریب لوگوں سے، لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو اس قوم میں سے ایمان لے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے قوم کے وہ نیچے ایک طبقات تھے، چند لوگ تھے، تو یہ جو بڑے بڑے متکبر سردار تھے انہوں نے ان سے کہا، ان غریب لوگوں سے، للذین استضعفوا، جنہیں دبا لیا گیا تھا، زیر دست تھے وہ، لمن آمن منہم، جو ایمان لا چکے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح جو ہیں وہ اس کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، نمائندے ہیں، اس کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں؟ یہ اصل میں ایک سرچنگ کوشچن ہوتا ہے کسی کی ول کو توڑنے کے لیے، کیا تم واقعی یقین ہے؟ کیسے تم اس پر ایمان لے آئے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے پورے اعتماد سے کہا کہ صالح علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات، اس پر ہمیں پورا یقین ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، تو کہنے لگے وہ مستکبر بڑے بڑے جو لیڈر تھے، تکبر جن کے گھٹی میں پڑا ہوا تھا، کہنے لگے کہ جس چیز پر تمہارا ایمان ہے سن لو، ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقہ، تو کاٹ دیا انہوں نے اس اونٹنی کے کونچوں کو، ٹانگوں کو، بہت تنگ آ گئے۔ تو ایک شخص تھا ان میں بہت ہی بدقماش قسم کا، قدار نامی ایک شخص تھا، اس نے تلوار سے جو ہے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اور ڈھیٹ بن کے کہنے لگے کہ اے صالح لے آؤ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ کہاں ہے عذاب؟ إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر ہو تم اللہ کے رسولوں میں سے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو عذاب آیا، انہیں پکڑا ایک زلزلے نے، کپ کپی۔
جس کے ساتھ بڑی چیخ بھی تھی. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، جو جہاں تھا وہیں ڈھیر ہو گئے. فتولی عنہم، اب حضرت صالح جو ہیں قوم کے اس انجام کو دیکھنے کے بعد انہوں نے رخ پھیرا. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اور کہنے لگے اے میری قوم میں تمہیں پہنچا چکا تھا اپنے رب کے پیغامات. ونصحت لکم، میں نے تم سے بڑی تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، خیر خواہی کی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، لہذا اب اس انجام سے دوچار ہوئے ہو. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اب اس کے بعد اسی سیکوینس میں حضرت لوط علیہ السلام ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے رشتہ داروں میں سے تھے، کنٹمپریری ہیں، ہم عصر ہیں، اور یہ بھی وہیں تھے عراق میں. اور حضرت ابراہیم نے جب ہجرت کی ہے، جب انہیں نکال دیا گیا، جلا وطن کیا گیا، تو یہی واحد آدمی تھے جو ایمان لائے تھے ان کے خاندان میں سے. یہ بھی ساتھ ہی ہجرت کر کے نکلے. پھر اللہ نے ان کو رسالت عطا کی اور انہیں بھیج دیا سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف. بحیرہ مردار کے کنارے ہیں وہ، اور ان بستیوں میں ایک قوم تھی جو ایک بہت بڑے اخلاقی جرم کے اندر مبتلا تھی، بیماری تھی، ہوموسیکشویلٹی. تو وہ ہیں جس کی طرف بھیجا گیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے بھیجا رسول بنا کر جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے ایسی حرکت نہیں کی تھی. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، تم لوگ مردوں کی طرف آتے ہو شہوت کے ساتھ، مردوں کی طرف آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گئے گزرے لوگ ہو. وما كان جواب قومه، قوم اس گناہ کے اندر اتنی مگن تھی اور غرق ہو چکی تھی، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. کہنے لگے، قوم نے جواب ان کا یہ تھا، الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہنے لگے کہ ان کو نکالو اپنی بستی سے. یہ کہاں سے آ گئے ہیں ہمارے اس معاملے کے اندر دخل دینے والے؟ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کا علاج یہی ہے کہ انہیں اس بستی سے نکال دو. فانجیناہ واہلہ، تو پھر بچا لیا ہم نے اس کو بھی، یعنی حضرت نوح کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں، پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. اس کی کچھ ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، انجام بھی پھر قوم کے ساتھ ہوا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر برسایا ایک برسانا، وہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے ان پر، اس قوم کے اوپر. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرم لوگوں کا جنہوں نے انتہا کر دی تھی جرائم کے اندر اور بدکاریوں کے اندر. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اب نیکسٹ جو ہیں وہ رسول یہ ہیں حضرت شعیب، اور انہیں بھیجا گیا تھا مدین کی طرف. فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، بندگی کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، واضح حجت تمہارے رب کی جانب سے. فاوفوا الکیل والمیزان، یہ وہی نازل ہو رہی ہے، تو پس پورا کیا کرو ماپ اور تول کو. فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کمی کے ساتھ اور گھٹا کر مت دیا کرو. اس قوم کے اندر جو ایک اخلاقی برائی آئی تھی وہ معاشی حوالے سے تھی، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور یہ ہے کہ قافلوں پر حملے کرنا، قافلوں پر راہ زنی کرنا، اس قسم کے معاملات تھے ان کے. تو اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد مت ڈالو اس کی اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے.
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور مت بیٹھ جایا کرو ہر راستے پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، وہ جگہ ٹیکس کے لیے، جیسے وارڈ لارڈز ہوتے تھے افغانستان میں، اسی طریقے سے وہاں بھی تھا معاملہ کہ راستے پر بیٹھ جانا اور گزرنے والے قافلے لوٹ لینے، لوگوں کا جو ہے مال ضبط کر لینا۔ وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے کس کو؟ من آمن بہ، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، وتبغونها عوجا، اور ڈھونڈتے ہو اس کے اندر کوئی عیب اور کوئی کجی۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا، اور یاد کرو جب تم تعداد میں بہت کم تھے، فکثرکم، تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، تعداد بڑھا دی، ایک اسٹرینتھ ہے، تمہاری بڑی قوم ہے۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور ذرا دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے فساد کرنے والوں کا، تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تمہارے اندر ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان لے آیا اس چیز پر کہ جو میرے ہاتھ بھیجی گئی ہے، میرے ذریعے سے پہنچائی گئی ہے، اس وحی پر جو اللہ نے مجھے کی ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ گروہ بہت بڑا تھا، ایمان لانے والے چند تھے۔ فَاصْبِرُوا، تو صبر سے کام لو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان آخری فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، یہاں بھی دیکھیں سرداروں کا ذکر آ رہا ہے، کہا اس قوم کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی تھی اس قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، دھمکی دی کہ اے شعیب ہم تمہیں بھی اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ہم سب کو نکال باہر کریں گے، من قریتنا، اپنے شہر سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تمہیں واپس لوٹ کے آنا ہوگا ہماری ملت میں۔ حضرت شعیب پر تم ایمان لائے ہو، اس ایمان کو ترک کرو اور واپس اپنے آبائی دین میں آؤ، ورنہ پھر تمہیں ہم نکال باہر کریں گے اپنے شہر سے۔ یہ آخری وارننگ ان کی طرف سے آ گئی۔ قال اولو كنا كارهين، تو فرمایا حضرت شعیب نے کہ کیا اگر ہم انتہائی بیزار ہوں اور واپس کوئی بھی نہ آنا چاہے اپنی ملت میں تو تب بھی تم واپس لوٹ آؤ گے؟ ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، یقیناً ہم اللہ پر جھوٹ تہمت باندھنے والے ہوں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم واپس لوٹ گئے تمہارے دین میں، پھر تو ہم نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالی ہمیں نجات دے چکا ہے اس سے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم واپس آئیں اپنے اس آبائی دین میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ ہی کو کوئی مقصود ہو، اسی کی کوئی مشیت ہو کہ جو ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ علی اللہ توکلنا، اسی اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور اس ہماری قوم کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو ہے بہترین فیصلہ صادر فرمانے والا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا اس قوم میں سے جس نے کفر کیا تھا ان کے سرداروں نے کہا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اگر اتباع کیا شعیب کا، یعنی اپنی قوم کو دھمکی دے رہے ہیں یہ سرداران کہ اگر تم نے اس کی بات مان لی، انکم اذا لخاسرون، تب تم لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو آپ پکڑا انہیں بھی ایک زوردار کپکپی نے، ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندا منہ۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی ہوئے بالآخر خسارہ پانے والے۔ فتولی عنہم، حضرت شعیب جو ہیں قوم تباہ ہو گئی ہے، حضرت شعیب اور چند افراد جو ایمان لائے تھے وہ بچا لیے گئے۔
ان کے حوالے سے بھی وہی بات آ رہی ہے جو پچھلے رسولوں کے حوالے سے آئی تھی. فتولى عنهم، انہوں نے اپنے قوم سے رخ موڑا پھیرا. وقال یا قوم تو تباہ و برباد ہو چکی ہے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیکن اب سنا رہے ہیں اسے. اور فرمایا کہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں پہنچا چکا تھا تمہیں اپنے رب کے پیغامات. ونصحت لکم، میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی، تمہاری بہتری چاہی تھی. فکیف آسى علی قوم کافرین، تو اب میں کیسے افسوس کروں کافر قوم کے انجام پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.